السلام علیکم عزیز طلبات، یہ میرا 23واں لیکچر ہے جماعت ہفتم کے لیے اردو کا۔ ہم چیپٹر بادشاہ کون، جس میں جو پھل ہیں وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کون بادشاہ۔ سب سے پہلے آم کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، پھر سیب، انناس، تمام لوگ تربوز، چیری تک یہ اس بحث میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم بادشاہ ہیں۔ اور اس میں مختلف محاورات اور ضرب المثال ہے مشکل، اور لیسن میں اتنی مشکل کوئی بات نہیں ہے، صرف یہی ضرب المثال اور یہ چیزیں مشکل ہیں۔ پہلے لیسن کی پڑھائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کو پکچرز املا کی میں سینڈ کر دوں گی، اور ورڈ میننگ ہوم ورک میں آپ لکھیں گے، کیونکہ ورڈ میننگ آپ کے ریڈ میں دیے ہوئے ہیں سارے تقریباً، کوئی نیا اتنا ورڈ میننگ ہے نہیں مشکل، ٹھیک ہے۔ خربوزے کی بات امرود بھائی کو نہ بھائی، یہاں تک ہم پڑھ رہے تھے۔ پہلے ہم چیری کا آخری جو تھا ہم نے چیری کا پڑھا کہ چیری کہتی کہ میں دیکھو خون بناتی ہوں، میرے کتنے فائدے ہیں، تو تم مجھے بادشاہ بنا لو۔ خربوزے کو امرود، خربوزے کی بات، پھر آگے سے خربوزہ کہتا ہے کہ تم تو بہت چھوٹی ہو، میں وزن ضامت میں بھی بڑا ہوں، خوش رنگ بھی ہوں، لذت میں بھی اچھا ہوں، تو میں کیوں نہیں بادشاہ بن سکتا۔ امرود کو نہ بھائی، فوراً تل ملا کر تڑپ کر، سب کی اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ، یہ ضرب المثال ہے، یہ محاورہ نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے ہر راگ الاپ رہا ہے نا، اپنی تعریفیں کر رہا ہے۔ خدا جھوٹ نہ بلوا، فائدے تو میرے بھی بہت ہیں، میں خوش رنگی اور ذائقے میں بھی کیا کسی سے کم ہوں، مگر مجال جو میں کبھی بادشاہت کی خواہش کروں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہت کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ میرے میں بھی تمام خوبیاں موجود ہیں، لیکن میں خواہش نہیں کرتا، میں قناعت پسند ہوں نا۔ اپنے آپ کو یہ شوق ہے کرنا بھی مت، تم نے تو چونٹیوں بھرا کباب ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خربوزہ کہہ رہا ہے امرود کو کہ تمہارے اندر بہت اتنے بیج ہیں کہ تم تو چونٹیوں بھرے کباب ہو، جھگڑے کی چیز، چونٹیوں بھرا کباب جھگڑے کی چیز، اتنے بیج ہیں کہ تم خدا کی بنا مجھے دیکھو، ایک بیج نہیں۔ اس لیے بچے بڑے بوڑھے سب ذوق و شوق سے کھاتے ہیں، پھر کسی ملک یا حصے کے نہیں۔ یہ کیلے کی بات ہو رہی ہے، سوری یہاں کیلا ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کہنا بھی نہیں، تمہارے اندر بہت زیادہ بیج ہے، اور بیجوں کی وجہ سے تمہیں کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، جبکہ میرے اندر کوئی بیج نہیں ہے، لوگ بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ اور کسی ایک ملک کی بات نہیں، میں ہر جگہ کون ہے؟ کیلا ہر لہرا کر تو ناریل غصے سے بال نوچ کر، ملک کے حصے میں نہیں، میں پوری پائے جاتا ہوں، اپنی عالمگیر شہرت، بہت زیادہ مشہور ہوں ساری دنیا میں۔ عالمگیر شہرت کا مطلب مقبولیت پر بادشاہی کا بادشاہت کا دعویٰ کرنا میرا حق بنتا ہے۔ اتنی مقبولیت یعنی مشہور ہونے پر، اور دنیا میں پوری عالمگیر دنیا میں میری شہرت ہے، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، اس باوجود میرا بادشاہت پر حق بنتا ہے۔ لیکن میں پھر کیلے نے لہرا کر کہا تو ناریل غصے سے بال نوچ کر، لو جی یہاں سب اپنے اپنے گن گانے لگے، اپنی اپنی تعریفیں کرنے لگے، میں مصروف ہیں، میرا خیال کسی کو نہیں، وہ بھی اپنی اب رائے دے رہا جی۔ املا کے لفظ اورنج میں ہے، یہ میں آپ کو پکچر سینڈ کر دوں لکھ کے، ٹھیک ہے۔ آیا کہ کم مجھے بادشاہت کے لیے نامزدگی کر لیے جائے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کم از کم آپ لوگوں کو بادشاہت کے لیے نامزد کرنا، یعنی مقرر کرنا، یا مجھے میرا نام دینا ہے، نامزد کرنا سمجھیے۔ میں تو غذا بھی ہوں اور پانی بھی، یہ ناریل کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نامزد آپ لوگوں کو کرنا چاہیے، میں غذا بھی ہوں اور پانی بھی، کھاؤ اور پیو بھی، میری اس انفرادیت، میں انفرادیت یعنی خاص خاصیت رکھتا ہوں، انفرادیت مختلف ہونے کی پیش نظر مجھے سب سے مقدم اول سمجھا جائے، بہتر سمجھا جائے، پہلا سمجھا جائے، افضل سمجھا جائے۔ سیب آنکھیں مٹکا کر بولا، دیکھو بھائی میں نہ کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ بنا لو، مگر خدا لگتی کہوں گا کہ حکیموں اور طبیبوں یعنی ڈاکٹروں سے پوچھو تو سب کی رائے یہی ہوگی کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند پھل ہی میں ہوں۔ تم لوگوں نے سنا ہوگا ایک سے روزانہ انسان کو ڈاکٹر سے
دور رکھتا ہے، یعنی میں لوگوں کو بیماریوں سے تحفظ دیتا ہوں. تو طبی نقطہ نظر سے میں پہلے ہی پھلوں کا بادشاہ کیا جا چکا ہوں. طبی نقطہ نظر سے ماہرین کی رائے کے مطابق کہ میں صحت بخشتا ہوں. آڑو، خوبانی، ناشپاتی، نارنگی اور پپیتا بھی اپنا راگ الاپتے رہے، یعنی اپنی تعریفیں کرتے رہے. کہ ایسے میں تربوز پاٹ دار آواز، سخت اونچی آواز، سب کو خاموش کر کہا کہ ساری بحث فضول ہے. کھجور بہن بالکل خاموش بیٹھی ہیں، ویسے بھی مذہبی اعتبار سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے اور کہتے تھے کھجور میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے بندہ صحت مند رہ سکتا ہے. لہٰذا ہم ان پر فیصلہ چھوڑتے ہیں، جس پھل کو چاہیں بادشاہ منتخب کریں. اب تربوز نے کہا کہ ہم کھجور سے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ دیں، کیونکہ وہ مذہبی لحاظ سے ہم سے افضل. سارے پھل خاموشی سے کھجور کی جانب دیکھنے لگے، منتظر تھے کھجور باجی جلدی فیصلہ فرمائیں. کھجور انتہائی متانت، سنجیدگی اور پروقار اچھے انداز میں پھلوں سے یوں مخاطب ہوئے. ساتھی پھلوں، سچی بات ہو کہ انسان جسے بھی پھلوں کا بادشاہ کہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جہاں تک بات کسی بھی پھل کی اہمیت اور فائدے کی ہے تو حقیقت یہ ہے کائنات کے اصل بادشاہ، اصل امپورٹنٹ بات اس میں یہی ہے، کائنات کے اصل بادشاہ نے ہم سب کو ہی خوب بنایا ہے. ہر ایک میں الگ الگ خصوصیات ہیں، ذائقے اور فائدے رکھے ہیں جو انسان کے لیے مفید ہے. بس ہمیں اپنی خصوصیات کے لیے اپنے فائدوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، انسان کی بھلائی کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے. سارے پھل بھی کھجور کی بات سے اتفاق تھے. ان کی بحث اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی. اب ان لوگوں کو فیصلہ ہو گیا کہ سارے پھلوں میں خصوصیات ہیں، انسان کا حق ہے کہ وہ کس بادشاہ کو پھل سمجھتا ہے. انسان تو ہر پھل سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس طرح بادشاہت کی کیا بات ہے. کچھ ہی دیر میں سب کی طرح ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو گیا، آپس میں یکجان ایک ہو گئے، دوستی ہوگی سب کی. کاش انسان بھی انہی کی طرح ایک ہو جائے، اپنی انفرادی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کی فلاح کے لیے خلوص. اصل میں اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی تربیت کی جائے کہ وہ اکیلا کچھ نہیں ہے. اس طرح پھل بھی اکیلا کوئی کچھ نہیں ہے، ہر ایک کی دوسرے سے تعلق سے فائدے پہنچتے ہیں نا، ہر ایک میں مختلف فائدے ہیں، تو ہر چیز کو کھانا چاہیے. اسی طرح انسان میں بھی مختلف خصوصیات ہیں، اپنی انفرادی صلاحیتوں کو دوسروں کی فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے استعمال کریں، خلوص دل سے استعمال کریں، یعنی اچھے نیت کے ساتھ لوگوں کی، انسانوں کی خدمت کریں تاکہ آپ کی وہ صلاحیتیں ضائع نہ ہوں بلکہ انسانیت کے کام آئیں. یہ بہت خوبصورت لیسن تھا اس لحاظ سے کہ اس کا میسج بہت اچھا ہے. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو یہ لیسن؟ بیٹا آپ لوگوں نے املا کے لفظ کرنے اور ورڈ میننگ ہوم ورک میں کرنے. کلاس ورک میں ہوں گے املا کے ورڈ اور ہوم ورک میں ہوگا آپ کا ورڈ میننگ.